صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید کے جو چند چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، بلکہ نمبر 1 پہ جو سب سے چھوٹی صورت قرآن مجید کا شمار ہوتا ہے وہ سورۃ کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اور پھر نمبر 2 جو سب سے چھوٹی صورت کہلاتی ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ یہی صورت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی صورت ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ چھوٹی صورت یاد نہ ہو۔ الحمدللہ نماز میں کم از کم یہ چند ایک چھوٹی صورت، اگر لمبی لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی صورتیں جو تقریباً نماز کو روا رکھنے کے لیے تقریباً ہر مسلمان نمازی کو یاد رہتی ہے۔ بلکہ اب تو ماشاءاللہ بچوں کے زبان پہ یہ صورتیں بھی جاری و ساری ہے، انہیں بھی یاد ہے۔ بظاہر تو قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن حقیقت میں بڑے جامع صورت ہے۔ معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے اگرچہ ایک چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی اور تفسیر کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ ایک بہت بڑی جامع صورت ہے۔ گویا اللہ پاک نے اس صورت میں، اس چھوٹی صورت میں زندگی گزارنے کے اصول ذکر فرمائے ہیں، اور یہ کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں، کیا ہمارے مقصد زندگی یہ ہے کہ بس پیدا ہوئے، بچپنا گزر گیا، جوانی آئی اور جوانی میں جوانی کی کام کرتے کرتے بڑھاپا آیا، بس بڑھاپے میں زندگی ختم ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، کھایا پیا، چلے پھرے، سوئے جاگے، ملے جلے، یہی مقصد زندگی ہے۔ اگر یہی مقصد زندگی ہے تو پھر جانور بھی تو اسی مقصد کو پورا کر رہے، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور ان کے بھی ابتدائی مرحلے ہوتے، پھر اختتامی مرحلے میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مقصد جانوروں کی پیدائش کا ہے، اللہ پاک نے جو مقصد ان کے ذہنوں میں رکھا ہے، جس حد تک ان کے عقلیں کام کر رہی، وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے۔ کوئی جانور ہمیں اپنا دودھ مہیا کر رہا ہے، کوئی جانور ہمیں اپنا گوشت مہیا کر رہا ہے، کوئی جانور ہماری ذوق کی تسکین کے لیے پنجروں میں بند ہو کر ہماری ذوق کو تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی زمانے میں یہی والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ فرماتے ہم نے گھوڑے، خچر اور گدوں کو پیدا کیا ہے، لترکبوها تاکہ ان پہ تم سواری کر سکو،
اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو. وزینہ، اور تمہاری زینت بھی ہے جس کی جتنی زیادہ گھوڑے ہو اتنا ہی اس کا ظاہری ایک شان و شوکت ہوتا ہے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے ان کی تعداد 1000 کے قریب، انتہائی حسین گھوڑے، جنگجو گھوڑے. اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ پاک نے گھوڑوں کا ذکر فرمایا، بلکہ ایسے جنگجو گھوڑوں کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں قسم بھی کہا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ 5 صفات اللہ نے گھوڑوں کی ذکر کی اور قسم کھا کر کہ صبح کے وقت دشمن کے لشکر میں جا کر کس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں، دشمنوں کے صفوں کے پرچھے اڑاتے ہیں. تو اللہ پاک نے بہترین گھوڑوں کی قسمیں قرآن مجید میں کہا ہے، اور اس کا ذبح کر کے کھانا اس لیے حرام نہیں ہے کہ جس طرح اور جانور حرام جانور ہے اس طرح حرمت نہیں ہے اس کے، لیکن اللہ فرماتے چونکہ یہ جنگ کی چیزیں ہیں، سواری کی چیزیں ہیں اور جنگ میں کارآمد ہے، اور لوگ اس کو معرکوں میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے فرمایا اس کو ذبح نہ کرو، اس کا گوشت استعمال میں مت لاؤ. حرمت کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے اللہ پاک نے گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا استعمال کرنا کھانا اس لیے حرام کیا ہے کہ اس کی ایک حرمت ہے. اور فرمایا اور بھی بہت سی چیزیں اللہ نے تمہارے سواری کے لیے اور تمہارے زیب و زینت کے لیے، تمہارے حمل برداری کے لیے اللہ پاک نے اور بھی چیزیں رکھے ہیں. لیکن اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا فرمایا اس وقت تمہیں اس کا علم نہیں، لیکن آنے والے وقت میں وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. گویا ہوائی جہاز، گاڑیاں، موٹر گاڑیاں، ٹرکیں، بسیں، یہ جتنے ہیں اس کا ذکر بھی اسی آیت کے دوسرے حصے میں موجود ہے. اور فرمایا وہ بھی تمہارے سواری کے اور تمہارے حمل برداری کی چیزیں ہیں، لیکن ابھی تک اس کو وجود نہیں آیا ہے، ایک وقت میں وہ بھی وجود میں آ جائیں گے. اور بہت سی چیزیں اس کے علاوہ اللہ فرماتے اور بہت سی چیزیں. اس دور میں ہم دیکھ رہے قرآن کی حقانیت سامنے آ گئی. واقعی اللہ نے کیا کیا کچھ انسان کے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں. اور بظاہر انسان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی کہ اس کی موجود تو فلاں ہیں، اس کو بنانے والے فلاں ہیں، یہ تو براہ راست آسمانوں سے اس کا نزول نہیں ہوا وغیرہ. لیکن کشتیوں کا وجود تھا اس وقت. یہ اور بات ہے کہ وہ بادبانی کشتیاں تھے، بڑے بڑے بحری جہاز تھے لیکن بادبانی تھے. ہمارے موجودہ بحری جہازوں کی طرح اس میں کوئی مشینری وغیرہ نہیں تھا، ہوا کی دوش پہ چلتے تھے. اور اس کی موجود اعلیٰ حضرت نوح علیہ السلام ہے. سب سے پہلے کشتی روئے زمین پر بحری جہاز کے مانند بنانے والے اللہ کے ایک نبی اور رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے کشتی بنائی کہ یہ تختہ ادھر رکھو، اس تختے کو یوں بناؤ. سے منزلہ وہ بحری جہاز تھا، ایک میں سب سے اوپر بالائی منزل میں جو آپ پر ایمان لانے والے تھے 80 سے لے کر 88
روایت مختلف ہے، ایک میں 80 ہے، ایک میں 82 ہے، ایک میں 88 ہے۔ یہ کل وہ افراد تھے جو آپ کے 950 سالہ دعوت تبلیغ کا ایک نتیجہ تھا۔ آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک کنعان، جس کی اللہ پاک نے باغیانہ زندگی کا ذکر سورۃ ہود میں فرمایا، باقی سام، حام، یافس، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے، وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کشتی میں آپ کے خاندان کے جو افراد سوار ہوئے تھے وہ آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا اور بیوی تو کافروں کے ساتھ رہ گئی تھی۔ اللہ نے تینوں بیٹوں کی نسل سے پھر انسانوں کو آباد کیا۔ حام کی نسل سے جو ہے وہ یہ افریقی جتنے ہیں سیافام، جتنے سیافام، یہ سب کے سب حام کے اولاد ہیں۔ افریقی نسل اس بیٹے سے چلی ہے۔ اور پھر سام، جتنی بھی سفید گندم گو رنگ کے انسان ہیں یہ سب کے سب سام کے اولاد ہیں۔ سین الف میم، یہ سفید رنگوں والے گندم گو رنگوں والے یہ اولاد پھر حضرت سام کے سلسلے سے چلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد کہلاتے ہیں۔ افریقی بھی آپ کے اولاد، سفید فام بھی آپ کے اولاد، گندمگو بھی آپ کے اولاد، یہ پھر سب سام کے اولاد کہلاتے ہیں۔ یافس سے جو اللہ پاک تاریخ القرآن میں حضرت مولانا عبد الرحمن سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پوری تفصیل ذکر کی۔ تاریخ القرآن یعنی زمین پر جو قومیں آباد ہوئی، کس کی نسل ہے، کہاں سے چلے ہیں، یہ پوری تفصیل حضرت مولانا عبد الرحمن سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری تحقیق کے ساتھ تاریخ القرآن میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً یہ یاجوج ماجوج جتنے ہیں، اس میں چینی بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قد کے، یہ جتنے بھی یعنی چین کے آس پاس جو قوم تبت ہے، چین ہو گیا، یہ سب کے سب پھر یافس کے اولاد ہیں۔ اس سلسلے کو یہی نسل ہے چینی، یاجوج ماجوج کا نسل جو کہلاتا ہے، یہی چینیوں کا نسل ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے انسان۔ جس طرح چینی انسان ہے اسی طریقے سے یاجوج ماجوج بھی انسان ہے۔ فرق یہ ہے کہ چینی اقوام جتنے ہیں آس پاس اس کے مالک والے، یہ شہری لوگ تھے، شہر میں رہنے والے تھے، اور جو یاجوج ماجوج تھے وہ جنگلی تھے۔ فرق صرف یہ ہے، ان میں جنگلیوں کی صفات تھے۔ اب اسی دھرتی میں ہمارے اسی کوئٹہ سے ایک جماعت گئی تھی، سال کی جماعت تھی، افریقہ کی طرف ان کی تشکیل ہوا۔ اس میں وہ جو ساتھی آئے، میں خود ان سے ملا ہوں، اس وقت کافی وقت کی بات ہے، انہوں نے افریقی جنگلات میں کام کیا تھا۔ تبلیغی ساتھیوں نے سب کوئٹہ کے، کوئی کسی دفتر میں چپڑاسی ہے، کوئی کسی دفتر میں مالی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے اس دعوت تبلیغ کی کام میں قبول کیا، اور پھر ایسے جگہوں پر گئے کہ حیرت ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم ادلہ صاحب فرماتے ہیں، انڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ابھی اجتماع ریون پر بھی آئے تھے، فرماتے ہیں میں دعوت تبلیغ کام میں نہیں لگا تھا، دعوت تبلیغ کے کام میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کارگزاری، جماعتوں کی کارگزاری۔ جو باہر کام کر کے آئے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کارگزاری سنو تو حیرت میں ڈوب جاؤ، کیسی کارگزاریاں ہیں ان کی۔ تو یہ بھی ایک جماعت تھی، کوئٹہ کے ساتھیوں کی تھی، افریقی کی جنگلات میں، کہتے ہم
ٹرین میں جا رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے جیسے کل کی بات ہے، آج کی بات ہو. ایک جگہ جنگل نما جگہ تھا، ایک چھوٹا سا غیر آباد اسٹیشن تھا. وہ گاڑی وہاں پر آ کر رک گئی کہ جہاں ہم نے ساتھ والے ساتھیوں سے پوچھا بھائی یہ کون سا علاقہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنگلی علاقہ ہے. کہ ہم نے کہا یہ انسان ہے، اس علاقے میں کوئی انسان ہے؟ ہمیں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا ہاں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے، غاروں میں رہتے، پہاڑوں میں رہتے، ایسے سامنے نہیں آتے نہ، وہ سفر کرتے ہیں بس. کہتے ہیں جماعت نے فوراً اس ٹائم مشورہ کیا اور ساتھی اتر گئے اسی اسٹیشن پر غیر آباد. دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. کہ جب ہم اترے گاڑی چلی گئی. اب حیرت کے بارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یار کہاں اترے ہم، یہاں تو انسان بھی نہیں. کہتے ایک سیافام نظر آیا، پتے اپنے اوپر لگائے ہوئے تھے، کوئی کپڑوں کا. وہ ہمیں دیکھ کر حیرت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم حیرت کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے انسان. ہم نے اسے اشاروں کنایوں میں پوچھا کہ بھئی تمہارے انسان کا ہے. اس نے اسے اشارہ کیا. ہم وہاں گئے تو واقعی غاروں میں رہ رہے تھے، جس طرح بیڑیا یا دیگر جانور غاروں میں رہتے ہیں. کہتے ایسے غار بنائے تھے انسانوں نے، اور اس میں وہ رہ رہے تھے. نہ کھانے کا کوئی ان کا طریقہ تھا، سلیقہ تھا، نہ کوئی پوشاک کپڑے جانتے تھے، کچھ بھی نہیں. ہم حیرت سے اس قوم کو دیکھ رہے تھے. اندازہ تو ہوا کہ ہے تو انسان، جانور نہیں. کسی ہمارے پاس کپڑے تھے وہ ہم بھی اتار کر ان کے جویلری سے ان کو پہنائے، کم از کم ان کی شرمگاہ تو چھپ جائے. ایسے حالت بالکل بے خبر تھے کپڑوں سے. دنیا ہے اللہ کا. یہ جماعت کی اگر نہ ان کے چلنا پھرنا نہ ہوتا تو یہ چیزیں سامنے کہاں سے ہم بات کرتے. بہرحال ہمت کر کے کسی طریقے سے ان سب کو کلمہ پڑھایا، دین میں داخل کیا، کچھ وقت ان میں رہے. ایک لمبی ان کی اس جنگلوں کی کارگزاری تھی. تو ایک تو اب ہم جیسے انسان ہیں، اب شہروں میں رہتے ہیں، کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو سب سے بڑا اشرف المخلوقات انسان بنایا. تخلیقات میں سب سے خوبصورت انسان تخلیق اللہ کے انسان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ، اور ہونے بھی چاہیے تاکہ یہ خود ساختہ قسم کی محبتیں ختم ہو جائے. اور ایک دن پتہ نہیں کس سوچ میں بیٹھا تھا کہ بیوی سے کہنے لگا، ایسے چودھری کا چاند نکلا ہے تھا، باہر گرمی کا موسم تھا، بیوی سے کہا اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق. وہ بھی عالمہ تھی. اس نے سوچا کہ بھئی کہاں چاند کی خوبصورتی، کہاں میں. اس نے تو محبت میں آ کر بات کہہ دی. اب اس کو ثابت بھی کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ طلاق پڑ جائے. اب وہ بیچاری پریشان، شوہر بھی پریشان، یہ میں نے کیا کہہ دیا. بس اللہ بیتوکی محبت سے بچائے. یہ بیتوکی محبت نہیں ہے، یہ انسان کی گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا. کوئی بیوی سے کہے تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں، گھر برباد ہو گیا، کیا آباد ہو گیا. زہار اس میں پیش آیا، اس میں یمین زہار کا کفارت دینا ہوگا. 60 مساکین کو یا کھانا دے گا، یا 60 لگاتار روزے رکھے گا، یا ایک غلام. اب اس دور میں تو ہے نہیں.
اگر ہو کوئی دور غلامی کا، اس میں غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کی بیوی اس کے لیے جائز ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں یا میری بہن، محرمات میں سے کسی کا ذکر کیا، یہ بھی محبت تو کی لیکن بے تکی محبت، اس سے گھر بنتے نہیں، گھر برباد ہوتے۔ تو اس نے بھی بیوی سے محبت تو کی لیکن بے تکی قسم کی محبت۔ اب محبت کرو لیکن اب اس قسم کے الفاظ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ اور وہ عالمہ تھی، اس نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کو پہلے ہم واضح کریں، ایسے نہ ہو کہ ہم زندگی گزارے اور حرام کی زندگی گزارے، علماء سے پوچھیں۔ اب دونوں کے اکثر و بیشتر علماء کے پاس جب گیا، سب نے کہا کہ یہ مسئلہ اس قسم کا کبھی سامنے نہیں ہے، پہلی دفعہ سامنے آیا ہے۔ ہماری نزدیک تو بالکل تم میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہوگی۔ اب وہ میاں بیچارہ رونے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے محبت کی، اس کا یہ نتیجہ، یہ انجام۔ کسی نے اس کو کہا ایسے کرے، امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائے، ان سے یہ مسئلہ پوچھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمد بن ادریس ان کا اپنا اصلی نام ہے، ان کے پاس جب چلے گئے تو ان سے جب کہا کہ ایسا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، طلاق واقع نہیں ہوا۔ بہت کے امام ہے، مجتہد اعلیٰ ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث عالم ہیں، اس وقت کے استاذ الاساتذہ ہے، اور تمام علماء کے استاد نے کہہ دیے کہ طلاق واقع نہیں ہوا۔ تو علماء نے پوچھا حضرت آپ نے کس بنیاد سے فرمایا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوا؟ فرمایا قرآن میں اللہ پاک نے سورۃ 3 میں ذکر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے خوبصورت ہستی میں نے انسان کو بنایا، چاند سے بھی خوبصورت، ستاروں سے بھی خوبصورت، تمام تخلیقوں سے خوبصورت ہستی میں نے انسان کو بنایا۔ تو انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو اس آیت کے روح سے یہ طلاق نہیں۔ اب ایسے نہ ہو کہ سوچے کہ چلے ہم بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں، بابا ایک واقعہ ہوا ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں کہ ہم جا کر بیتو کی محبت شروع کریں، بیتو کی محبت سے اللہ بچائے۔ وہ کہا کسی نے کیا اللہ دوستوں سے بچاؤ، یعنی دشمنوں سے تو میں اپنے بچا لوں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا، یا اللہ مجھے دوستوں سے بھی بچانا ہے۔ یار یہ کتنے واقعات ہوئے اب ان دنوں میں ہوئے، کتنے قتل ہوئے جوانوں کے، جب پس پردہ دیکھا گیا دوستوں کا ہاتھ نکالا، چلو پکنک پر جاتے ہیں، وہاں مزے ہوں گے، لے کر گئے، پتہ نہیں کس بات پہ، آپس کے بات پہ بات، جوان خون ہے، برداشت آج کل تو نہیں ہے، مار دیا اس کو، ہفتہ 10 دن کے بعد پتہ چلا انہی دوستوں نے مارا جو اس کے پکے سکے دوست تھے اور پکنک پر گئے تھے۔ واقعات جوانوں تم سے کہتا ہوں خدا کے لیے دوستی بھی سوچ سمجھ کر کرو۔ والدین میں تم سے کہتا ہوں اے والد کہ اپنی بیٹے کی خبر لے لیے کرو کن محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، میرا جوان کیوں بگڑ جاتا ہے، نشوں کے محفلوں میں جا کر بگڑ جاتا ہے۔ خبر لے لیا کرو اپنے بیٹے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، لا تعلق نہ رکھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہاں بیٹھتے ہیں، کس ماحول میں بیٹھتے ہیں، کس مجلس میں بیٹھتے ہیں، خبر گیری کیا کرو، کوئی غلط ماحول تو نہیں ہے۔ اسی لیاقت بازار میں کتنے دکاندار تھے، یہ مجھے یاد ہے، اس کے بچے یہ
ظالموں نے جو جوئے کی آڑ میں یہ گاڑیاں فروخت کرتے اس کو شو روم بنائے ہوئے تھے، کتنے پیمنٹ پہ کاروبار جو کیا، کتنے لوگ تھے، جوانوں قسم میں مبتلا کیا. اس کے والد کو اپنی جائیداد قربان کرنی پڑی، لیاقت بازار کی دکانوں کو بیچنا پڑا، تب جا کر ان پیمنٹ والوں سے جان چھوٹا. خبر گیری کرتے رہا کرو، غلط نشست میں آپ کا بیٹا نہ بیٹھے، غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. آج کل ایک جوان بیٹی کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں جتنے ایک جوان بیٹے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. بھروسہ آ جاتا ہے، بھروسہ انسان کا بیڑا کرتا ہے. چلو بیٹا ہے، جوان ہے، ہم بھروسہ کر جاتے ہیں، اور بھروسے بھی پتہ نہیں. یہ قرآن کہتے ہیں کہ بچوں کی خبر گیری کرتے رہا کرو، کہ غلط مجلس میں نہ بیٹھے، غلط. تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے سب سے خوبصورت تخلیق اللہ کے انسان ہے. تو انسانوں میں دو قسم کے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو شہر میں رہتے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو دیہات میں رہتے ہیں. اور ایک نکتے کی بات اور بتاؤں، یہ کوئی قرآن کا ضد عناد نہیں ہے، نہ اللہ کا کسی کے ساتھ ضد عناد ہے. یہ اصول اللہ ذکر فرماتے ہیں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا. دیہات والے کفر میں بھی سخت ہوتے ہیں، منافقت میں بھی سخت ہوتے ہیں. اس لیے آج تک اللہ نے کسی نبی اور رسول کو دیہات کے لوگوں میں نہیں اٹھایا. جب بھی کوئی نبی رسول کو اللہ نے چنا ہے، شہر کے لوگوں میں چنا، کہ ان میں ایک سلیقہ ہے، بات کرنے کی ایک تمیز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک برداشت ہے. شہر کے لوگوں میں ایک اخلاق ہے، اور دیہات میں آپ جائیں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں. اس لیے دیہاتی لوگوں میں کبھی بھی اللہ کا کوئی نبی رسول نہیں آیا. جب بھی آیا ہے اللہ نے شہر کے لوگوں میں اپنا نبی اور رسول اٹھایا. تو یہی فرق میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یافس کے دو قسم کے اولاد ہے. ایک وہ ہے جو موجودہ چینی کہلاتے ہیں، یا آس پاس چین کے خطے کے چھوٹے چھوٹے خط کے جو ہوتے ہیں، یہ بھی یافس کے اولاد ہے. یہ حام کے نہیں ہیں، ہم حام کے اولاد ہیں. سفید فام جتنے ہیں یہ سب یعنی سام کے اولاد ہیں. یہ سب حام کی تو افریقی نسل ہو گیا سام کی. لیکن ہم میں چینی جو ہے وہ ہم میں شامل نہیں ہے، وہ یافس کے اولاد ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی تیسرے بیٹے کے اولاد ہے. اور اسی میں پھر دو قسم کے لوگ آئے. یہ آپ کا دیوار چین جو مشہور ہے، اس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے. یہ بھی چین کے لوگوں نے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے یہ دیوار تعمیر کیا تھا، کہ ادھر آ کر ہم پر حملہ نہ کریں، اپنے پہاڑوں میں رہے. اس کی بچنے کی بہت کوشش کی گئی، یہ پھر بھی آ جاتے تھے، حملہ کرتے تھے، لوگوں سے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے. آخرکار اللہ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذی القرنین کو اس طرف متوجہ کیا. انہوں نے جا کر ان کو باندھ لیا. باندھنے کے بعد فرمایا ایک وقت تک یہ بندے رہیں گے، جب تک میرا رب چاہے گا یہ اس وقت تک بندے رہیں گے. ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ جو میں نے پگھلا ہوا تانبا ڈالا ہے اور اس کے اوپر پگھلا ہوا سیسا ڈالا ہے، یہ ایک دن پاش پاش ہو کر یہ آ جائیں گے. پھر جس طریقے سے اس کا ذکر آیا ہے، تفسیر ہے. تو یاجوج ماجوج یافس کے اولاد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے فرمائیں گے آپ اپنی امت کو لے کر، اے میرے حبیب اپنی امتیوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیے. میں کہوں گا یا اللہ، فرماتے ہیں
میں کہوں گا یا اللہ میری امتی کون کون ہے میں تو نہیں جانتا، کتنی تعداد میں لے کر داخل ہو جاؤں. اللہ فرمائیں گے 1000 میں ایک آپ کو امتی جنت میں جائے گا، 999 دوزخ میں جائے گا. صحابہ کرام ہل گئے، پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنا کیسے ہوگا جب 1000 میں 999 جہنم میں ایک جنت میں؟ حضور سے فرمائے گھبراؤ مت، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہو گئے، ایک تم انسانوں میں سے ہو. یعنی اتنی بڑی تعداد ہے. پیاسے ہیں اس ٹائم، پیاس کی شدت میں ہے. کہا جب قرب قیامت میں سجدے سے قرنین پھٹے گی، یہ آئیں گے سمندر کو پی جائیں گے. بعد میں آنے والے کہیں گے اوہ ہو یہاں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا. 6 مہینے خوراک کا الگ نظام ہے ان کا، 6 مہینے الگ ہے. اللہ نے ان کا بندوبست بھی کیا خوراک. دنیا میں اللہ پاک نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دیا ہے تو ابو جہل پہ بھی اللہ نے رزق کو بند نہیں کیا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رزق دیا ہے تو فرعون پہ بھی رزق کو بند نہیں کیا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے روزی دی ہے تو نمرود پہ بھی اللہ نے روزی کو بند نہیں کیا. دنیا میں معاملہ رحمان کا ہے. بسم اللہ الرحمن. دنیا میں معاملہ رحمان کا ہے، آخرت میں معاملہ رحیم کا ہوگا. یہاں مسئلہ رحیم کا نہیں ہے، یہاں رحمان کا ہے. آخرت میں پھر رحمان کا نہیں ہوگا، رحیم کا ہوگا. یہ 2 صفت ہے اللہ کی، دونوں میں واضح فرق ہے. رحمان کے معنی وسیع، پھیلا ہوا. جتنا زیادہ پھیلا، اللہ کی رحمت دنیا میں پھیل گئی ہے. کیا اپنے کیا غیر سب کا رہے اللہ کی دسترخوان، سب کو اللہ نواز. فلسطینی بیچارے چھوٹے معصوم بچوں کے قاتل کو بھی اللہ کالا دے رہے ہیں، ورنہ وہ حق رکھتے تھے. ایک نوالے کا ایک پانی کی بوند کا وہ حق رکھتے تھے جو مظلوم فلسطینیوں کو آئے دن جس بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں. کیا وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو ایک روٹی کا لقمہ دیا جائے؟ ان لوگوں جو مظلوم مسلمان بچوں پہ ترس نہیں کھاتے، کیا وہ ترس کے حال ہے؟ یا ذلی جہنمی. امت مسلمہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا کہ ذرا آواز اٹھائے کہ کس وجہ سے تم ان مظلوموں کو مار رہے ہو، کیا بگاڑا؟ ان کی زمین پہ آ کے تم قابض ہو گئے ہو، ان کے اسباب پہ تم قابض ہو گئے ہو، ان کی چیزوں پہ تم قابض ہو گئے ہو، قابض تم ہو، الٹا انہی کو مار رہے ہو. ہے کوئی امت مسلمہ میں؟ سب اپنے عیش و عشرت میں مست ہے. عرب وہ قوم ہے جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے قائد بننے کی. قائد بننے کی صلاحیت عربیوں میں ہے، لیکن میرا عرب غفلت میں سویا ہوا ہے. نہیں ہے وہاں سے کوئی رہنما کو اٹھ کر ان ظالموں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہہ سکے کیوں مار رہے ہو مظلوموں، کیوں ان بچوں کو شہید کر رہے ہو، کیوں نسل کشی کر رہے ہو مسلمانوں. جب عرب خاموش ہے، عجم والوں میں کہاں سے غیرت ہے؟ ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے. ظلم کی انتہا. بہرحال میرے محترم دوستو، کب تک؟ یہ دنیا تو ایک امتحان ہے. اللہ کی صفت رحمان امریکی والوں کو پہنچا ہوا ہے، برطانیہ والوں کو پہنچا ہے، انڈیا والوں کو پہنچا ہوا ہے. حالانکہ انڈیا والے جو کشمیر کے قاتل ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت رحمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی رزق سے محروم نہ ہو. لیکن صفت رحیم میں پھر گہرائی ہے، وسعت نہیں، گہرائی ہے. رحمان میں وسعت ہے، رحیم میں گہرائی ہے. پھر یہ گہرائی صرف
قیامت کی دن ان لوگوں کے لیے خاص ہوگا جو کلمہ پڑھ کر اللہ کے جو منشا ہے دنیا میں اس کو پورا کر کے آئیں گے، پھر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ خاص ہوگی، وہاں پر پھر صفت رحمان نہیں ہوگا، صفت رحیم ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میں سورۃ العصر کے متعلق جو زندگی کا مقصد ہے بولنا، تو وہ تک تمہید میں بات چلی گئی۔ چلیے، تمہید بھی اہمیت کے اعتبار سے خالی نہیں ہے، تو اب مقصدی بات کیا ہے سورۃ العصر؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے اس تمہید کے مقصدی بات پہ ذکر کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔